جب بوڑھی خاتون کا ایک دانہ کوا لے کے اڑ گیا تو اس کے دل سے ایک بہت دردناک قسم کی آہ نکلی۔ ظاہر ہے اس کی کائنات وہ لے کے کوا چلا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی ایک جنگل میں اپنی آہ ریکارڈ کرانے کی کوشش کی۔ تو ایک بہت ہی دردناک قسم کی کہانی ہے اور ایموشنل کہانی ہے، تو آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہو سکے تو گھنٹی کو بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی میری تمام کہانیاں آپ تک آتی رہیں۔ اور ایموشنل قسم کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جی، کہ جنگل میں راستے پہ ایک بوڑھی خاتون جا رہی تھی جو کہ پاپ کارن لے کے جا رہی تھی۔ اس کو پھولے بھی کہتے ہیں، مکئی کے دانے کو۔ تو وہ ایک پرات میں رکھ کے سر پہ لے کے جا رہی تھی۔ تو جب جا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پہ کوا آ گیا۔ تو کوے نے وہ جھپٹا مارا، وہ دانہ اٹھایا اور جا کے درخت پہ بیٹھ گیا۔ تو بوڑھی نے کوے کو منع کیا کہ جی وہ دانہ میرا واپس کر دے، لیکن کوے کے انکار کے بعد بڑھیا چلی گئی درخت کے پاس۔ تو اس کو جا کے اپنی پوری تفصیل بتائی کہ اس طریقے سے کوا جو ہے نا وہ جھپٹا مار کے لے کے آ گیا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس کو اڑا دو کیونکہ یہ میرا وہ دانہ واپس کرنے پہ انکاری ہے۔ تو درخت نے کہا جی میں تو لوگوں کو دیتا ہوں، پرندے جو بھی آتے ہیں میرے پاس تو بیٹھتے ہیں، میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، ان کو سہولت دیتا ہوں، تو میں اس کو کیسے اڑا دوں؟ تو میں تو نہیں اڑانے والا اس کو۔ تو بڑھیا پریشان ہو کے سیدھی چلے گئی جی ترکھان کے پاس۔ تو ترکھان کو کہا کہ آپ اس طریقے سے میرے ساتھ یہ درخت کر رہا ہے اور آپ جو ہے نا اس درخت کو کاٹ دو تاکہ میرا جو ہے نا وہ نقصان جو کوے نے کیا ہے، کوے کو اس نے پناہ دی ہے، تو وہ پورا ہو سکے۔ تو ترکھان نے کہا کہ جی میں تو بے گناہ درخت کو نہیں کاٹتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے تو میں کاٹتا ہوں درخت کو، لیکن بلا ضرورت میں نہیں کاٹتا ہوں، تو ابھی میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو اس نے بڑھیا نے کہا کیا میں اس کو انکار سمجھوں؟ اس نے کہا جی بالکل انکار ہے میری طرف سے۔ تو پریشان ہو کے بڑھیا وہاں سے سیدھی چلی گئی چوہے کے پاس۔ تو چوہے کو بولا کہ جی اس طریقے سے میرے ساتھ یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں، تو ابھی جو یہ ترکھان ہے نا اس کی بیوی کے پاس ایک ٹوکری ہے، وہ ٹوکری پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اس کے کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی تھی، اور جس طرح آج کل عورتیں پرس لے کے گھومتی ہیں نا بازاروں میں، ضروری سامان رکھا ہوتا ہے یا شاپنگ بیگ آ گئے ہیں، تو پہلے زمانے میں وہ کھجور کے پتوں کی ٹوکری ہوتی تھی، تو اس ٹوکری کے اندر وہ اپنا سامان خریداری بھی اور باقی چیزیں بھی رکھ کے تو وہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ تو وہ اس کو نے بڑھیا کو کہا کہ چوہے کو کہ وہ اس کی ترکھان کی بیوی کی ٹوکری کو تم کاٹ دو جا کے۔ اس نے کہا جی میں تو یہ نقصان نہیں کرنے والا بے قصور، میری تو اس میں کوئی نہیں ہے دشمنی ان کے ساتھ، تو میں وہ کیوں کاٹ دوں؟ تو بڑھیا نے اس پہ بھی غصہ کیا اور بڑھیا چلی گئی سیدھی بلی کے پاس۔ تو بلی کو جا کے بتایا، سارے صورتحال بتائی کہ یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے میرے ساتھ، تو ابھی آپ جو ہے نا ایسا کرو کہ اس چوہے کو کھا جاؤ کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں مان رہا۔ تو بلی نے کہا کہ میرا کام چوہے کھانا ہے، لیکن میں ابھی فی الحال بے قصور اس کو نہیں کھانے والی، تو میں نے اس کو کھا کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ کی لڑائی ہے، میری لڑائی تو نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو وہاں سے تانگ ہو کے بلی چلی گئی کتے کے پاس، کتے کو ساری تفصیل بتائی۔ تو تفصیل بتانے کے بعد اس نے کہا جی کہ آپ ایسا کرو کہ اس بلی کو مار دو۔ تو کتے نے کہا ٹھیک ہے، کتے اور بلی کی دشمنی ضرور ہوتی ہے، لیکن ابھی میں اس کو بے قصور کیسے مار دوں؟ کیونکہ میری تو اس کے ساتھ کوئی مخالفت ہے نہیں، تو آپ کہہ رہی ہو کہ اس کو میں مار دوں، تو میں تو ایسے بے قصور اس کو نہیں ماروں گا۔ تو وہ مجبوراً چلی گئی پھر ڈنڈے کے پاس۔ تو ڈنڈے کو پوری تفصیل بتائی، اور بتانے کے بعد اس نے کہا جی کتا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا، میں نے کتے کو کہا ہے تو کتا جو ہے نا نہیں کہنا مان رہا، تو آپ ایسا کرو کہ کتے کا سر کوٹ دو جا کے۔ تو ڈنڈے نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، لڑائی آپ کی ہے میری تو نہیں ہے، میں کیسے جا کے اس کا سر کوٹ دوں؟ میں تو نہیں کوٹنے والا سر۔ تو بڑھیا وہاں سے سیدھی چلے گی آگ کے پاس۔ تو آگ کو جا کے بتائی پوری تفصیل، اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ صورتحال پیش آ رہی ہے، اور ابھی آپ ایسا کرو کہ اس ڈنڈے کو جلا دو۔ تو آگ نے کہا میرا کام تو جلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو تو میں نہیں جلاتی ہوں، تو میں کیوں بے قصور ڈنڈے کو جلا دوں؟ لڑائی آپ کی ہے۔
تو وہاں سے پریشان ہو کے بڑھیا چلی گئی سیدھا پانی کے پاس. تو پانی ایک جو نا وہ چھوٹا سا بارشی تالاب ہوتا ہے، اکٹھا جمع ہوتا ہے نا، وہاں پہ جوڑ سا ہوتا ہے، وہاں پہ پانی کھڑا تھا. تو اس نے پانی کو کہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ اس آگ کو بجھا دو، کیونکہ یہ آگ میرا کہنا نہیں مان رہی. تو پانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگ اور پانی کی دشمنی ہوتی ہے، لیکن میں کس لیے میں اس کو بجھا دوں، میں تو ایسے بے قصور اس کو نہیں بجھاؤں گا. تو وہ پھر مجبوراً چلے گئی ہاتھی کے پاس. ہاتھی کو جا کے بتایا، کہتا جی یہ ساری صورتحال ہے میرے ساتھ پیش آ رہی ہے، اور تم ایسا کرو کہ یہ سارا پانی پی کے ختم کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، پانی تو میں پیتا ہوں، باقی جانور بھی جنگل کے پیتے ہیں ادھر سے ہی، تو اگر سارا پانی میں ختم کر دوں تو یہ تو نقصان ہو جائے گا جنگل کا، تو میں تو سارا پانی نہیں پیتا ہوں. تو اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر وہ اس کو اور تو کچھ نہیں سوجھا، اس کو ایک چمٹی مل گئی. تو چمٹی جو ہے نا وہ جنگل کا سب سے چھوٹا ترین جانور تھا، یعنی جو بڑے بڑے تھے سب سے درخواست کی جا چکی تھی، لیکن جو سب سے چھوٹا جانور تھا چمٹی تھی. تو چمٹی کو جا کے اس نے پوری تفصیل بتائی. تفصیل بتانے کے بعد اس نے کہا جی کہ اس طرح میں بوڑھی عورت ہوں اور میرا تو جو کائنات تھی دانا وہ لے گیا کوا، اور یہ ساری پریشانی ساری مجھے پیش آ رہی ہے، تو آپ مجھے جو ہے نا مدد کرو. تو چمٹی بڑی رحم دل تھی، چمٹی کے دل میں رحم آ گیا اور چمٹی راضی ہو گئی. چمٹی نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ہاتھی کے کان میں چلی جاتی ہوں، اور ہاتھی کے کان میں اگر چمٹی چلی جائے نا تو ہاتھی بہت بڑی چیز ہے، پہاڑ جیسی چیز ہے، لیکن جب چمٹی اس کے کان میں چلی جائے تو وہ چمٹی کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. تو جب ہاتھی نے یہ سنا نا تو وہ تو تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا بڑھیا بھی آپ اس چمٹی کو منع کرو، یہ میرے کان میں نہ جائے، تو میں پانی کو ختم کرتا ہوں، پیتا ہوں پانی کو. رضامند ہو گیا ہاتھی. تو جب وہ رضامند ہوگا، جب پانی نے دیکھا کہ ہاتھی رضامند ہو گیا تو مجھے تو وہ خوش کر دے گا، پی جائے گا سارا. تو اس نے کہا بڑھیا بھی آپ ایسا کرو کہ ہاتھی کو منع کر دو، وہ مجھے ختم نہ کرے، میں آگ کے اوپر جاتا ہوں، آگ کو بجھاتا ہوں. جب یہی بات آگ نے سنی تو اس کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی. تو اس نے کہا بڑی اماں آپ اس کو پانی کو منع کر دو، تو میں ایسے ہے کہ میں ڈنڈے کو جلاتی ہوں. تو جب وہ راضی ہو گئی تو ڈنڈے کے کان میں آواز پڑی کہ یار ابھی تو میری باری، مطلب یہ ڈنڈے نے جب سنی تو اس نے کہا کہ یار نہیں، میں کتے کا سر پھوڑتا ہوں جا کے، تو آپ اس کو منع کر دو آگ کو نا. تو جب کتے نے بات سنی اس نے کہا یار خواہ مخواہ سے میرا سر پھوٹ جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں بلی کو مارتا ہوں جا کے. جب کتا راضی ہو گیا بلی کو مارنے کے لیے تو بلی کے کان میں آواز پڑی. اس نے کہا چلو چوہے کھانا میرا کام ہے، تو میں چوہیوں کو مار دیتی ہوں، کھا جاتی ہوں چوہیوں کو. وہ راضی ہو گئی. جب چوہے کے کان میں پڑی آواز تو وہ اپنے بل میں تھر تھر کانپ رہا تھا. اس نے کہا جی نہیں بلی کو روک دو، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کے وہ جو ترکھان ہے نا اس کی بیوی کا جو وہ ہے نا پرس یا بیگ ٹوکری جو ہے، میں اس کو جا کے کاٹ دیتا ہوں. میں تو جس چیز بھی جاتا ہوں جا کے کاٹ دیتا ہوں، اس کو بھی کاٹ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ترکھان کے کان میں پڑی تو اس نے کہا کہ نہیں بڑی اماں تم چوہیوں کو منع کر دو، تو میں چلو درخت کاٹ دیتا ہوں، مجھے بھی کوئی لکڑی کی ضرورت ہے، کوئی چیزیں چاہیے تو میں بنا لیتا ہوں اس کی. تو جب درخت نے سنا کہ ہیں بڑی تو جو ہے نا وہ اپنی آری شاری لے کے اور چیزیں اور وہ تیاری پکڑ رہا ہے مجھے کاٹنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں کوے کو اڑاتا ہوں نا. تو کوے کو بولا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ اور میرے اوپر گھونسلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار نہیں، آپ مجھے نہیں اڑاؤ، مجھے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے گھونسلہ ادھر رکھنے دو. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں بڑی اماں کو میں دانہ واپس کر دیتا ہوں. یوں بڑی اماں نے دانہ واپس کر دیا اور بڑی اماں خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی. یہاں پہ دوستو کئی بڑی اماں ہیں جن کو کوئی نہ کوئی مسائل پیش آتے ہیں. ہم لوگوں میں سے اس دستور میں ہمیں کئی مسائل پیش آتے ہیں، اور ہم ان میں سے ہمیں کوئی ٹکر جاتا ہے کوئی ایسا، تو ہم کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بلی کے پاس جاتے ہیں، کسی چوہے کے پاس جاتے ہیں، یا ڈنڈے کے پاس جاتے ہیں. آگ پانی ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور ہر ایک ہمیں گولیاں سے گولیاں فٹ کرتا رہتا ہے جب کبھی ہمیں پریشانی بنے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے؟ میری اگلی کہانی آنے کے لیے مجھے دوبارہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کر لیں اور میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. میرا نیا چینل ہے، آپ مجھے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ
हमारा साथ आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।